معراج عروج سے ہے. عروج ترقی کو کہتے ہیں اور معراج اس میں اعلیٰ ہے. اس میں اعلیٰ کا معنی ہے چڑھنے کی چیز یعنی سیڑھی. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی معراج پر جانے سے پہلے بھی اوپر تھی، فوق تھی، آپ کی عظمت زیادہ تھی، اور معراج پر جانے کے بعد بھی آپ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا. آپ تو پہلے ہی ورفعنا لک ذکرک، آپ کی شان بہت اعلیٰ ہے. آپ تمام انبیاء علیہ السلام سے آخر میں آئے اور آخر میں آنا تھا. اگر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے پہلے بھی آ جاتے نا، پھر بھی آپ خاتم النبیین تھے، آپ کی شان میں پھر بھی کوئی فرق نہیں آتا ہے. آپ اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں. پھر یہ کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کیوں کرایا؟ جب آپ کی عظمت معراج میں جانے سے پہلے ہی بالا ہے تو پھر آپ کو معراج کیوں کروایا؟ قرآن پاک اس کا جواب دے رہا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. مکہ کی ابتدائی زندگی، جس کے اندر مشکلات، جس کے اندر مخالفت، شعب ابی طالب کے اندر سوشل بائیکاٹ، اور پھر اس مشکل وقت کے اندر آپ کے دو ساتھی اس دنیا سے چلے گئے. ایک ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے ہر غم دکھ کی ساتھی تھی، آپ کی رفیقہ حیات تھی. اور پھر وہ کہ جس نے کفار کا مقابلہ کیا اور آپ کا ساتھ دیا، وہ ابو طالب تھے. دونوں چلے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کے نام سے پکارا کہ یہ غم کا سال ہے. غم کا سال قرار دیا. آپ غمگین تھے، آپ پریشان تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ سونے میرے کو لایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. آپ کے غموں کا ازالہ ہو جائے، آپ کی فکر کا مداوع ہو جائے، آپ کو اپنا میں دیدار کر خوشیاں عطا کر دوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے جبریل امین کو فرمایا، جبریل امین جا میرے حبیب کو میرے پاس لے کے آ. جنت کے افسر کو، رضوان کو کہہ دیا کہ سارے پروٹوکول ختم کر دیے جائیں، ساری مشکلات کو ختم کر دیا جائے، جنت کو سجا دیا جائے. میرا حبیب میرے پاس آ رہا ہے، میرا حبیب میرے پاس آ رہا ہے. امی ہانی کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، حتیم کے پاس ہی جبریل امین آئے براق کو لے کر. براق برق سے ہے. برق کا معنی ہے بجلی. بجلی کی جو روشنی ہے یہ کتنی تیز ہے؟ 1,86,000 فی سیکنڈ. تو یہ 1,86,000 فی سیکنڈ سے زیادہ تیز تھی براق. جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں پہنچتی تھی، جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں پہنچی تھی. حبیب خدا اشرف انبیاء، حبیب خدا اشرف انبیاء، کیا عرش مجیدش بود متکا، سوار جہانگیر اقراں براق کی بگذشت از قصر نیلی رواق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکار کو لینے جبریل امین پہنچے. مختصر رن بات کر رہا ہوں. آپ کو لیا اور آپ چل پڑے براق پر. لیکن راستے کے اندر عجیب عجیب چیزیں دیکھیں،
عجیب عجیب چیزیں دیکھی بیت المقدس تک پہنچتے پہنچتے. آپ نے دیکھا ایک قوم ہے اور وہ زمین کے اندر دانہ ڈالتی ہے اور پانی لگاتی ہے تو فوراً وہ زمین جو ہے اس کے اندر فصل تیار ہو جاتی ہے, کٹ بھی جاتی ہے اور ڈھیر لگ جاتے ہیں اناج کا. فرمایا جبریل, فرمایا رب جلیل کے خلیل بتا کیا ہے؟ میں یہ کون لوگ ہیں؟ میں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں. دنیا کے اندر بھی ان کو اتنا ہی دگنا ملے گا اور آخرت کے اندر اس سے بھی زیادہ ملے گا. لیکن ہم تو آج دیکھیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ذرا اپنی جگہ جا کر سورہ تکاثر کو پڑھنا کہ مال کی کثرت نے, مال کے دوڑ نے ہلاکت کے اندر ڈال دیا, یہاں تک کہ قبروں کو پہنچ جاؤ گے, یہاں تک کو قبروں کو پہنچ. خود بھی نوکری کر رہا ہے, بیوی بھی نوکری کر رہی ہے, بیٹا بھی نوکری کر رہا ہے, بہو بھی نوکری کر رہی ہے, بیٹی بھی نوکری کر رہی ہے, سب کے سب پھر بھی کہتے ہیں پورا نہیں ہے. کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنما اصول دیے تھے نا ان کو چھوڑ دیے, اللہ نے برکت لے لی ہے. دیکھو کثرت کبھی بھی طلب مت کرو, برکت طلب کرو. کیا طلب کرو؟ برکت طلب کرو, کثرت مت طلب کرو. وہ قسمت میں جو لکھا ہے وہ آئے گا, لیکن اللہ برکتیں ڈال دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی ہے, اللہم اغفر لی ذنبی, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. امت کو تعلیم ہے نا, آپ تو معصوم ہیں, آپ تو پاک ہیں. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. اب تو معصوم ہے, امت کی تعلیم ہے. ایک تو یہ دعا مانگی جائے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے, اور دوسری کیا, وَوَسِّعْ لِي دَارِي, اللہ مجھے کشادہ کر دے. کیا دے؟ کشادہ کر دے. جس کی 5 بیٹیاں ہوں, 4 بیٹے ہوں, ان کی اولادیں ہوں, وہ جب آتی ہے تو نہ بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے نہ کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ مجھے کشادہ کر دے. بارک لی فی رزقی, میرے رزق کے اندر برکتیں ڈال دے. وگرنہ ڈاکٹر لے جائیں گے سب کچھ, وگرنہ ظالم لے جائیں گے کچھ, وگرنہ مشکلات بڑھیں گی. اس لیے ہر وقت اللہ سے برکت طلب کرنا. یہ آپ دیکھیں کہ جو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں, صدقات و خیرات کرتے ہیں, ان کے مال جو ہیں وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتے. اور یاد رکھنا, مجھے کسی نے کہا تھا کہ اگلا جمعے میں زکوٰۃ بھی بیان کر دیں, تو زکوٰۃ کا تو بھی موقع نہیں, قاری صاحب نے آئے تو اگلے جمعے میں انشاءاللہ زکوٰۃ. لیکن ایک بات یاد رکھیں, زکوٰۃ کا معنی ہے نمو, زکوٰۃ کا معنی ہے مال کا بڑھانا. مال بڑھ جاتا ہے زکوٰۃ دینے سے, کم نہیں ہوتا ہے, کم نہیں ہوتا ہے. یہ پشور کی طرف موٹر وے بنی تھی, پشور کی طرف موٹر وے بنی تھی. اس کے اندر انہوں نے کوئی خاص سڑک کے نیچے سے سوراخ نہیں چھوڑے تھے, تو وہ پانی جو آیا نا تو اس نے راستہ نہ ہونے کی وجہ سے سارے علاقے کو ملیا میٹ کر دیا, لوگوں کی اناجیں ختم ہو گئی, گھر تباہ ہو گئے. تو یہ زکوٰۃ مال سے گندگی کو نکالنے کا ذریعہ ہے, یہ ایگزسٹ ہے, اس کے ذریعے گندگی نکلتی ہے. اگر آپ گندگی کا راستہ بند کر جائیں گے نا, سارا مال اسی طرح تباہ و برباد ہو جائے گا. مساکین کا خیال رکھنا, یتیموں کا خیال رکھنا, فقیروں کا خیال رکھنا, مسافروں کا خیال رکھنا, عزیز اقربا کا خیال رکھنا, یہ اس پر بڑی بات ہو سکتی ہے. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ اگلے جمعے میں انشاءاللہ. لیکن یہ بات سامنے رکھیں. آپ نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پیٹوں کے اندر گھاس, جنگلی گھاس ڈالی جا رہی ہے, پتھر ٹھونسے جا رہے ہیں, کانٹے ٹھونسے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ میں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مال سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اور قیامت کے دن تک یہی سزا ملتی رہے گی. کچھ آگے چلے, کچھ دیکھا, کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ ایسے
لوگ ہیں جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے اور آگ کے کوڑے برسائے جا رہے ہیں. پوچھے جبریل امین یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو نماز نہیں پڑھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے نا، وہ لوگ گئے بے شک آپ تشریف لے گئے اور آپ جسم کے ساتھ گئے، آپ روحانی طور پر ہو نہیں گئے. اگر کسی کو یہ غلطی ہے کہ وہ روحانی طور پر گئے تو وہ غلط ہے. وہ تو آپ میں سے بھی کئی لوگ رات کو آسمانوں تک اڑتے ہوں گے خواب میں. آپ جسم کے ساتھ جسمانی طور پر رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے، وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت کرائی اور وہاں سے پھر آپ سدرۃ المنتہا تک گئے اور وہاں سے آپ کعبہ کہتے ہیں نا سید الثقلین سید الثقلین امام الحرمین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سبحان اللہ مولانا ومولا الثقلین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. وہ شان والا نبی، شان والا نبی، اتنی بڑی شان والا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم. کیا کیا 5-10 منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے پیش کروں اور میری یہ کمزور زبان کمزور دماغ میں کیا پیش کر سکتا ہوں کہ جس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے آج تک آپ کی سیرت نگار آپ کی تعریف کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن آقا کی تعریف پھر بھی بیان نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی. یہ سمندر سیاہی بن جائے، یہ درخت سارے کے سارے قلم بن جائیں اور ہر زیرو چیز جو ہے وہ تعریف لکھنا شروع کرے، میرا آقا کی تعریف پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پھر بھی ہاں کیسے تعریف؟ اس کی تعریف تو اللہ نے خود فرما دی ہے. آخر میں بات کروں گا اس پر. آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو آگے کہ وہ عمدہ گوشت پڑا ہے، بدبودار گوشت پڑا ہے، بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں. آقا نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کی نکاح کی بیویوں کی موجودگی کے اندر غلط کاری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، بدکاری کی طرف جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں اور ان کو آگ کے کوڑے برسائے جا رہے ہیں اور قیامت کے دن تک برستے رہیں گے. جزاک اللہ. ہاں جی میری جان، ایسے نہیں ہے، ایسے کام نہیں چلے گا، ایسے بات نہیں بنے گی. ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہوگی. میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے. ایک حوض ہے، پہلے یہ سن لیں، یہ آنکھ پورے جسم کا دروازہ ہے. جب آپ دروازے کو اوپن کر دیں اور لکھ دیں شارع عام ہے تو وہاں پھر ہر آدمی آئے گا. اور جب آپ نے دروازے کو اوپن نہیں کیا، آپ نے لکھ دیا کلوز، میرے گھر میں نو انٹری، کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر اس وقت کوئی بھی داخل نہیں ہو گیا. یہ دروازہ کھل گیا نا تو بس یوں سمجھے کہ سب کچھ کھل گیا ہے. آپ مشکل جگہ میں بیٹھے ہیں، آپ کو اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہوگی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما اصولوں کو سامنے رکھنے ہوں گے. ایک حوض ہے، اس کو 4 نالیاں آتی ہیں، یہ دل حوض ہے. یہ پانی کا کیا ہے؟ تالاب ہے، ٹینک ہے. تالاب نہیں سمجھتے جو ٹینک ہے.
اس کو ایک آنکھوں سے نالی آتی ہے، اس سے بھی پانی آ رہا ہے، ایک کان سے نالی آتی ہے، اس سے بھی پانی آ رہا ہے، ایک زبان سے نالی آتی ہے، اس سے بھی پانی آ رہا ہے، ایک آپ کی ناک سے پانی کی نالی آتی ہے، ناک سے خوشبو کے ذریعے انسان برائی کو پہنچتا ہے، زبان سے بول کے ذریعے پہنچتا ہے، کان سے سننے کے ذریعے پہنچتا ہے، آنکھ تو دروازہ ہے، اور اگر 3 نالیاں درست ہوں، ایک نالی کھلی ہو تو کیا وہ حوض کا پانی جو ہے، وہ ٹینک کا پانی پاک رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ ہمارا دل جو ہے یہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دل کس کے لیے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ یہ دل میرے بھائی بڑی مشکل سے بنتا ہے، بڑے پاپڑ ویلنے پڑتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر بنتا ہے، بن بن کر ٹوٹتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ کر بنتا ہے، پھر ٹوٹ ٹوٹ کر بنتا ہے، پھر بن بن کر ٹوٹتا ہے۔ اس نفس کے اوپر بڑی ضربیں لگتی ہیں، اور جس کا کسی غیر اللہ کے اندر کسی غیر کے اندر دل جڑ گیا، وہ دل وہاں سے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دل کو نکالنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ یہاں تو ہم نے 2 ہی چیزیں لانی ہے، ایک اللہ کی محبت اور ایک اللہ کے رسول سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی محبت۔ ماشاء اللہ، جب یہ 2 محبتیں آ جائیں گی، دنیا کی محبت کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی محبت کچھ بھی نہیں۔ بڑا خوبصورت نوجوان، بڑا خوبصورت نوجوان، بڑی اچھی شکل، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے، کپڑے جو ہیں کمزور، پرانے کپڑے، اس کی چہرے سے اس کی متانت جو ہے نظر آ رہی تھی۔ ہارون رشید آگے بڑھا اور کہنے لگا، نوجوان تم کون ہو؟ فرمایا میں سالم ہوں، عبداللہ کا بیٹا، اور عبداللہ عمر الخطاب کا بیٹا ہے، ہاں بیت اللہ کے اندر۔ فرمایا میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مدد مانگوں، اللہ، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مدد مانگوں۔ غلام کو کہہ دیا جب باہر نکل آیا نا، اس وقت اس کو میرے پاس لے آنا۔ یہ باہر گیا، باہر گئے، تشریف لے گئے، ہائے ہائے، سالم حضور کے مکہ کے اندر بہت بڑے عالم تھے، ہاں سالم عبداللہ، ہائے ہائے، باہر گئے اور ان کو جا کر کہنے لگے آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ چلے گئے، فرمایا اندر تو اللہ کے گھر میں تھا، اب بتا تو کیا مانگتا ہے، میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ فرمایا تو میری کیا مدد کر سکے گا؟ یہ زندگی دفانی زندگی ہے، اس کے لیے میں کچھ تجھ سے مانگتا نہیں ہوں، میری آخرت اگر بنا سکتے ہیں تو کچھ بنا دے، میں نے جانا ہے، یہ ابدی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی جو ہے فانی ہے، ہاں اس کے اوپر بھروسہ مت کرو، فانی زندگی ہے، یہ چلی جائے گی۔ لہذا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو بدبودار گوشت کھا رہے ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام کاری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں۔ اللہ، ایک شخص کو دیکھا بڑا لاغر، بڑا کمزور، یہ معراج بیان کر رہا ہوں، لاغر بڑا کمزور، پوچھا یہ کون ہے؟ یہ لاغر آدمی جو لکڑی اکٹھا کرتا ہے، اس کا گٹھا بناتا ہے، اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اٹھا نہیں سکتا، پھر اور ڈالتا ہے، پھر باندھتا ہے، پھر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اٹھا نہیں سکتا، پھر جناب اور ڈالتا ہے اور باندھتا ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ قیامت کے دن تک ایسے ہی اس کو سزا ہوتی رہے گی، باندھتا رہے گا، اٹھانے کی کوشش کرے گا، آگ کے اندر گرتا جائے گا۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ جو خیانت کرتے ہیں۔ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ خیانت کرتے ہیں، اور بالخصوص ہر آدمی خیانت کرتا ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، اگر ہمارے حکمران برے ہیں تو ہم کون سے اچھے ہیں؟ ہم نے کون سے اچھے اعمال کیے ہیں؟ ہم نے برے اعمال کیے۔ جس کا جتنا بھی ہاتھ پہنچتا ہے اتنا ہی وہ خیانت کرتا ہے۔ لہذا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا کہ آپ امن کے داعی ہیں، آپ دیانت کے داعی ہیں، آپ صداقت کے داعی ہیں، آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ آپ خیانت کبھی بھی نہ کریں۔ ہم تو کیا ہیں؟ ہم اس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اسلام کے سفیر ہیں۔ ہم اسلام کے کیا ہیں؟ سفیر ہیں۔ بھی بوٹے میں سوا پر ہوگی نماز، ہم اسلام کے سفیر ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہاں ہم اسلام کے داعی ہیں، ہم نے ایسا کردار ادا کرنا ہے کہ لوگ دیکھ کر ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاق کو، ہماری گفتار کو دیکھ کر اسلام کے اندر جوک در جوک داخل ہو۔ آپ آگے کچھ بڑھے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے حلق چھریوں سے چیرے جا رہے ہیں، اللہ بچائے، اور قیامت تک یہ حلق چھریوں سے چیرے جائیں گے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا ہوا بھی بابی، آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، آپ پر سارا جہاں قربان ہو، آپ پر یہ ساری رونق دنیا کی آپ کی وجہ سے، آپ نہ آتے نا تو کچھ بھی نہ آتا، کچھ بھی نہ ملتا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے بد کردار واعظ ہیں، بے عمل واعظ ہیں، بے عمل مولوی ہیں، بے عمل لیڈر ہیں، بے عمل مقرر ہیں کہ زبان تو بڑی بڑی اونچی سے پھاڑ پھاڑ کر حلق کو تقریریں کرتے ہیں، لیکن ان کے جسم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی مضبوطی بنائے۔ ہاں کچھ پھر آگے بڑھے، آپ نے دیکھا کہ بڑا برج ہے، بہت بڑا برج، انسان برج کی شکل میں ہے، انسان کس میں ہے؟ برج کی شکل میں ہے، اس کا پیٹ شیشے کی طرح صاف شفاف ہے، اس کے اندر بچھو، اس کے اندر سانپ، وہاں کا بچھو بھی گدھے سے بڑا، اور بڑے بڑے پیٹ، ہائے ہائے، آتا ہے نا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، جب ایک کھال جل جائے گی تو دوسری کھال چڑھا دی جائے گی، اور ان کے جسم پہاڑوں کی مانند بن جائیں گے، اندر بچھو نظر آ رہے ہیں، اور دیکھا کون ہے یہ؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ سود ہو، آپ پورے دین کا مطالعہ کریں، آپ پورے دین کو پڑھیں، کہیں بھی جنگ کا اعلان نہیں ہے، دو جگہ جنگ کا اعلان ہے، ایک تو حدیث پاک کے اندر ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا، ادھر اللہ کی حدیث قدسی ہے، فرمایا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، کفار کے لیے تو یہ دنیا جنت ہے، الدنیا جنت الکافر وسجن المومن، یہ مومن کی قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، الدنیا چیفتن وطالبها کلاب، یہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار جو ہے وہ تو کتے ہیں۔ لیکن دنیا ہے کیا ہے؟ پیسے کا نام دنیا نہیں، پیسے کا نام دنیا نہیں، ایک کے پاس ٹریلین ڈالر ہے، ایک آدمی بہت بڑا پلازوں کا مالک ہے اور اس کو وہ اللہ کے حکموں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق استعمال کرتا ہے، اللہ کا حق اور فقراء مساکین کا حق پورا ادا کرتا ہے، وہ دنیا دار ہے نہیں ہے، وہ دین دار ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور ایک وہ آدمی جو مان کے کھاتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسولوں کے حکموں کے خلاف چلتا ہے، وہ دنیا دار ہے۔ میرے بھائیو، آپ آگے بڑھے، جو چیز تحفہ لے کر آئے نا، آپ کو بتا دوں کیونکہ اگلی نشست کے اندر بھی بات کرنی ہے، ہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تحفہ لے کر آئے؟ بڑی چیزیں لے کر آئے وہاں سے، اوپر تشریف لے گئے، اگلی نشست میں وہ بیان ہوگا، اور آپ نفلی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اگر جگہ ہو تو، آپ ہو ہمارے ساتھ ہو، جمعے کے 2 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، اگلی نشست کے اوپر یہاں سے آگے بیان ہوگا، ہاں؟ لیکن سنیں، میں کیا بیان کر رہا تھا؟ نہیں معراج کے بیان کر رہا، بات کیا کر رہا تھا؟ معراج سے کیا تحفہ لے کے آئے تحفہ لے کر آئے، فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، اللہ نے فرمایا
السلام علیکم اللہ فرمائے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ پوری امت کو بھی یاد کرا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور وہاں لمبی بات ہے, صرف نماز پر بات کر رہا ہوں. وہاں سے تحفہ ملا ہے نماز اور 1 سال کے روزے 50. یار یہ 50 نمازیں تو بہانا تھا, بار بار حبیب کو دیدار کرانا تھا. یہ 50 نمازیں اور سال کے روزے بہانا تھا, بار بار حبیب کو دیدار کرانا تھا. بار بار بلایا, بار بار دیدار کرایا, بار بار بلایا, بار بار دیدار کروایا, یہاں تک کہ سوا پر رکا دے گئے نماز. ہاں جی یہ دے گئے 1:15 پر ہوگی نماز. ہاں یہ بھائی آیا ہے 1:15 پر نماز ہوگی. اچھا ٹھیک.